بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ یقیناً میرے اور آپ کے اور دیگر لوگوں کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان کو اسلام نے پڑوسی قرار دیا ہے اور ان کے بڑے حقوق اسلام نے متعین کیے ہیں، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسیوں کے تم پر چند حقوق ہیں۔ اگر پڑوسیوں میں سے کسی کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اس کو دو، اگر اس کو قرض کی ضرورت پڑے تو اس کو قرض دو۔ اور پھر محترم سامعین، اس حکم کے نیچے علماء نے یہ لکھا ہے اگر وہ واپس کرنے والا ہو قرض تو پھر تو دے دیں، اگر وہ ہمیشہ ہی اس کی عادت ہی یہ بن گئی ہو کہ قرض لے کر وہ واپس نہ کرتا ہو تو اس کو پھر قرض دینے کے بجائے اس کی ویسے جتنی خدمت ہو سکتی ہے کر دے۔ تیسرا یہ کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے پر جاؤ، اور اگر اس کو کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے لیے ہاں تعزیت کے لیے جاؤ، اگر اس کو کوئی خوشی ملے تو اس کو مبارکباد دو۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر گھر کے اندر کوئی تم سالن وغیرہ کوئی جو ہے وہ اچھی ڈش بناتے ہو تو اس میں سے کچھ جو ہے وہ اپنے پڑوسی کے ہاں بھی بھیج دیا کرو۔ اور آج بھی ہمارے ہاں الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی ان تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، مجھے میرے دوست، میرے خلیل، میری جان کے ٹکڑے یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی، اذا طبخت مرقا فاکثر ماءھا، اے ابو ذر اگر گھر کے اندر شوربے والا سالن بناؤ تو اس میں پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال لیا کرو، اور پھر اس میں جو ہے وہ کچھ اپنے پڑوسی کے ہاں بھیج دیا کرو۔ اور پھر اسلام کے اندر اتنی اہمیت ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہیں کہ میرے پاس جبریل اتنی دفعہ پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق حکم نامے لے کر نازل ہوئے، مجھے اتنی وصیت کی، اتنی بار نازل ہوئے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے ابھی جو ہے آئندہ حکم کے اندر پڑوسیوں کو کہیں وراثت کا حقدار ٹھہرا نہ دیا جائے۔ اور آج محترم سامعین، ہم نے ہمارے ارد گرد ہمارے دوست، ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کے حقوق کو عموماً جو ہے وہ بلا دیا گیا ہے الا ماشاء اللہ، حالانکہ پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فیحسن الی جارہ، جس بندے کا ایمان اللہ اور آخرت پر ہے، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ اسی طرح محترم سامعین، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بخاری و مسلم کے اندر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جس بندے کا یہ یقین ہے کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ ایک آدمی نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کیسا پتہ چلے گا کہ میں اچھا آدمی ہوں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے پڑوسیوں سے، اگر وہ تجھے اچھا کہیں گے تو تو اچھا ہے، اگر وہ اچھا نہیں کہیں گے تو تو اچھا نہیں ہے۔ اس لیے محترم سامعین، میں اور آپ اگر پڑوسیوں کو راحت نہیں پہنچا سکتے، سکون نہیں پہنچا سکتے، آرام کا ذریعہ نہیں بن سکتے تو کم از کم تکلیف نہ دیں، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ بھی صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ قیل من یا رسول اللہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کون بندہ ہے؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو جس کی ایذاؤں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ اور میں اور آپ محترم سامعین اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ میں اور آپ کہاں ہیں۔ اگر مجھ سے اور آپ سے
پڑوسیوں کو راحت سکون مل رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر نہیں مل رہا تو میں اور آپ اس کی فکر کریں، اور پھر اس کے معاشرے پر بڑے جو ہے اصلاحی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور جو حضرت سحر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے، ان کا ایک پڑوسی جو ہے وہ مجوسی تھا، مجوسی کافر، اور وہ کیا کرتا تھا، شام کے وقت ان کے گھر کے اندر کوڑا کرکٹ پھینک دیا کرتا تھا، گندگی پھینک دیا کرتا تھا۔ اب انسان تھے حضرت سحر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا غصہ آتا تھا لیکن پی جاتے، صبر کر جاتے، گھر والوں کو بھی غصہ آتا، گھر والوں کو بھی سمجھاتے، اور گھر والے جو ہے وہ کچھ نہ کہتے۔ آخر کرتے کرتے ایک لمبا عرصہ گزر گیا، حضرت خود ہی صبح صبح جو ہے وہ اٹھا لیتے کوڑا اور باہر پھینک دیتے، اور اس کی یہ عادت تھی۔ ایک دن حضرت سحر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گئے اور بچنے کی کوئی امید نہ رہی، تو اپنے اس مجوسی پڑوسی کو بلایا اور اس کو کہا بڑے پیار سے، اے اللہ کے بندے، جب تک میں تندرست تھا تو کوڑا پھینکتا تھا، گندگی میرے گھر کے اندر پھینکتا تھا، میں خود اٹھا کر باہر پھینک دیتا تھا، بسا اوقات میرے گھر والوں کو نہیں پتہ چلتا تھا، اور کئی دفعہ پتہ بھی چل جاتا تھا لیکن میں ان کو سمجھاتا تھا، دیکھ اب میں بیمار ہو گیا ہوں، اب میں بیمار ہو گیا ہوں، اب میں تیرا کوڑا نہیں اٹھا سکتا، جو تو گندگی پھینکتا ہے وہ میں نہیں اٹھا سکتا، اب میرے بعد مجھے ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں میرے گھر والے تجھے جو ہے وہ اس کی سزا نہ دیں، اس لیے خدا کے لیے اب میرے گھر کے اندر کوڑا نہ پھینکنا، گندگی نہ پھینکنا، کہیں تجھے تکلیف نہ پہنچے میرے گھر والوں سے۔ حضرت کا انداز اس طرح کا تھا کہ وہ مجوسی جو کافر تھا وہ پریشان ہو گیا، اس نے ندامت سے سر نیچے جھکایا اور کہا حضرت مجھے معاف فرما دیجئے، اصل میں اتنا صبر، اتنا تحمل، اتنا برداشت یہ دین اسلام کے اندر ہی ہے، مجھے جو ہے وہ کلمہ پڑھائیے اور مجھے مسلمان کر کیجیے۔ حضرت سحر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، تو پھر جو ہے اس کو شہادتین جو ہے وہ پڑھائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور اس کو مسلمان کر دیا۔ ابھی وہ مسلمان ہی ہوا تھا تو حضرت دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب دنیا سے جاتے ہوئے ایک خود کلمہ پڑھ رہے ہیں، دوسرا ایک کافر کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، یہ کیا تھا؟ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے محترم سامعین، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ پڑوسیوں کے پاس ان بن جو ہے وہ بن جاتی ہے، دوسری طرف سے بھی جو ہے وہ ظلم زیادتی، اور پھر جو ہے برداشت نہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراضگی۔ اس لیے محترم سامعین، یہ جتنے پڑوسیوں کے میرے اور آپ کے سامنے میں نے اور آپ نے حقوق سنائے ہیں، میں اور آپ ان پر کوشش کریں کہ میں اور آپ ان پر عمل کریں اور اپنی زندگی کے اندر لائیں، تاکہ اور یہ جو حقوق دین اسلام نے بیان کیے ہیں ان کو اپنا کر میں اور آپ اپنے اس معاشرے کو اس دنیا کے اندر ہی جنت کا گہوارہ، امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ حالات دوسری طرف چلے جائیں تو پھر وہ جو جس علاقے کے اندر پڑوسی اچھا نہ ملے، ارد گرد کے لوگ اچھے نہ ملیں، تو وہاں رہنا جو ہے وہ ایسی ہے جیسے جہنم کے اندر بندہ رہ رہا ہے، سخت تکلیف اور پریشانی کے اندر بندہ رہتا ہے۔ اس لیے محترم سامعین، میں اور آپ کوشش کریں مجھ سے اور آپ سے اپنے جو پڑوسی ہیں ارد گرد کے، ان کو جو ہے وہ کوئی تکلیف پریشانی نہ پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔